حضور میرا ایک سوال ہے کہ اگر ونس ان اے لائف ٹائم جا کے حج کرنا ضروری ہے، اس وقت کسی نے نہیں کیا ہو حج، پھر جب فوت ہو گیا تو پھر کس نے کہا حج کرنا ضروری ہے ونس ان لائف ٹائم؟ پتہ میں سنا ہے، غلط سنا ہے. اچھا حج کے لیے ضروری شرط ہے کہ تمہارے پاس سفر کا خرچ بھی ہو ہیں جی، اور سفر کے لیے حالات ٹھیک ہوں، امن بھی ہو، اور تم وہاں جاؤ تو وہاں بھی امن ہو ہیں. جی پھر ایسی صورتیں بہت ساری شرائط ہیں، اگر وہ ہوں پوری کرتے ہو تو تم حج کر سکتے ہو. اب احمدیوں کو تو وہاں اگر احمدی کو پتہ لگ جائے تو وہاں تو ویسے ہی پکڑ کے ٹانگ دیتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں. جی تو اس لیے وہ تو جا ہی نہیں سکتے. جو احمدی جن کا پتہ نہ لگے یا جو کہیں اور پیدا ہو، جو احمدی مثلا پاکستانی ہیں، احمدی جو ہیں ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے احمدی جی ہیں، اب ان کو جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں منع ہے. جس کے پاسپورٹ پہ احمدی نہیں لکھا ہوگا وہی حج کر سکتا ہے نا. اس طرح شرائط ہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو گئے. جب حالات ٹھیک ہوئے تو تب حج کیا ہیں. اور اس لیے بھی ان کا کرنا ضروری تھا کہ آپ کی سنت جو تھی، جو بھی سارے جو حج کے تھے مناسک اور لوازمات جتنے سے پورے کرنے تھے وہ آپ نے کر کے دکھا دیے ہیں. جی تو جو چیزیں تھیں کرنے والی، کس طرح کرنا ہے حج، کیا ہے کچھ کرنا ہے، کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں، کس جگہ دعائیں پڑھنی ہیں، کہاں قربانی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے کی. تو اس سے مسلمانوں کے لیے ایک پتہ لگ گیا کہ اس طرح کرتے ہیں. اس لیے جس کو توفیق ہے وہ تو کر سکتا ہے، جس کو توفیق نہیں ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے. ایک غریب آدمی تھا، وہ اس نے پیسے جوڑتا رہا، بیچارے کو کھانے کو بھی نہیں ہوتے تھے، پیسے جمع کرتا گیا کہ میں حج کروں گا. جب اس کے پاس حج کے پیسے ہو گئے جی تو اس نے جانے کی تیاری کر لی حج پہ ہیں. جی لیکن بڑے دن سے اس نے گوشت نہیں کھایا. تم لوگ تو روز برگر شرگر کینٹے کے وغیرہ کھا لیتے ہو نا. اس بیچارے نے غریب آدمی نے گوشت بھی نہیں کھایا ہوا تھا. اچھا تو ہمسائے کے ہاں سے اس کو گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی. جی تو اس کے پاس گیا کہ تھوڑا سا مجھے بھی دو گوشت، میں نے عرصے سے نہیں کھایا، تمہارے گھر میں پک رہا ہے گوشت، شوربہ دے دو مجھے، میں بھی کھاؤں. اس نے کہا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میرے گھر تو کئی دن ہو گئے کھانا ہی نہیں پکا، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، میں بھی بھوکا رہتا ہوں. یہ تو مجھے ایک مردار کہیں گوشت کہیں کا دیکھا یا کسی چیز کا مل گیا تھا، وہ میں پکا رہا ہوں، وہ میرے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، تمہارے لیے نہیں ہیں. اچھا اس کو اتنا سو ہوا کہ وہ گھر گیا، جتنے اس نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے نا جی وہ لا کے نا اس آدمی کو دے دیے کہ تم اپنا اور اپنے بچوں کو کھانا پکاؤ اور حلال کھاؤ، یہ حرام چیز نہ کھاؤ ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ ایک اور بزرگ جو حج کر رہے تھے ہیں جی ان کو حج کرتے ہوئے حج کے دوران وہاں بعد میں یہ آواز آئی کہ جتنے حج کر رہے ہیں نا لوگ جی مکے میں، کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، صرف اس شخص کا، ایک شخص کا حج قبول ہوا جو فلاں شہر میں فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں نام ہے ہیں. جی تو اس کے پاس خیر تلاش کرتے کرتے، اس زمانے میں سفر بھی بڑے مشکل ہوتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے. اس جگہ پہنچے، جا کے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی نیکی ہے جو تمہارا حج کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. اس نے کہا کہ میری نیکی تو پتہ نہیں، ایک بات ہے کہ میں نے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کیے تھے تاکہ حج کر لوں. جب میں نے دیکھا میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو میں نے وہ پیسے اس کو دے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حج کے بغیر ہی اس کا حج قبول کر لیا. اچھا ہاں جی تو وہ تو لائف ٹائم والی بات تو ختم ہو گئی. جو حج پہ گئے ہوئے تھے ان کا کسی کا قبول نہیں ہوا، وہ تو سارے مارے گئے، تو ان کو کیا فائدہ ہوا. اس لیے حج کے لیے بھی نیت صرف یہ نہیں ہے کہ مکے چلے جاؤ اور وہاں سے حج کر لیا تو کہو جی ہمارا حج قبول ہو گیا. حضرت خلیفہ عمر ثانی نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جب حج پہ گئے تھے نا، کہتے ہیں کہ میں حج پہ تھا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا حج پہ، وہ بجائے حج پہ جو کرتے ہیں طواف وغیرہ کرتے ہوئے دعائیں کرنے کے جو ہے فلموں کے گانے گا رہا تھا. انڈین فلموں کے گانے گائے جا رہا تھا. تو کہتے میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں تو کیا ہے؟ کہتا مجھے تو پتہ نہیں حج وج کیا ہے. بات یہ ہے
کہ میں بمبئی میں فلاں جگہ میرا شہر ہے ہندوستان کا ایک، وہاں ہماری کپڑے کا کاروبار دکان ہے، اور اس دکان کے سامنے ایک اور شخص کی بھی دکان ہے جو ہمارا جو بزنس رائیول ہے نا، کاروباری شخص ہے، تو وہ حج کر کے آیا ہے، اس نے اپنے دکان کے اوپر بورڈ پہ لکھ دیا حاجی فلاں فلاں ہیں، اس کا حاجی سن کے نا لوگ بڑے اس کی دکان پہ جاتے ہیں اور داڑھی رکھ کے اور تسبیح لے کے پھیرتا رہتا ہے تو میرے باپ نے کہا کہ دیکھو اس حاجی بنے گے، دکان چل گئی ہے، تم بھی حج پہ جا کے کر کے آؤ حج، مکے جاؤ ہوا ہو تاکہ ہم بھی لکھ سکیں کہ حاجی فلاں، ہمارا کاروبار چمک جائے تو میں تو اس لیے آیا، مجھے تو پتہ نہیں نماز کس طرح پڑھتے ہیں، دعا کس طرح کرتے ہیں، اور حاجی صاحب بن کے تو واپس آ رہے تھے دعاؤں کے بجائے، وہاں فلمی گانے گاتے رہے لیکن آگے پھر لکھا ہے انہوں نے، مزے کی بات یہ ہے کہ رستے میں ان کو پتہ لگ گیا ہستی خمسی ثانی کا کہ یہ احمدی ہیں تو بڑی گالیاں دینے لگ گیا احمدیوں کو، اور تم لوگ مسلمان نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے، خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا جو وہاں حج پہ گانے گا رہا تھا، اور جو مسلمان دعائیں پڑھ رہے تھے وہ مسلمان نہیں، تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ اس لیے کس کا حج قبول ہوگا، کون سا حج جانا فرض ہے، جس کے بعد وہ حج جانا ضروری ہے جو قبول ہی نہیں ہوتا ہیں ان کے تو بہت سارے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کا حج قبول کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے، ہمارے روکے ہیں، ہمیں جانے نہیں دیتے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیت پہ کہ ہماری خواہش ہوتی ہے جانے کی اسی کو قبول کر لے، اصل چیز وہ نیت ہے کہ حج کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جی تو جنت کا ٹکٹ مولویوں نے دینا ہے نہیں